حضرت ارفجہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک گھر میں تھا جس میں حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو میں نے ایک حدیث بیان کرنے کا ارادہ کیا۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صاحب تھے، لہٰذا وہ میری بجائے حدیث بیان کرنے کے زیادہ حقدار تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان فرمائی کہ آپ نے رمضان المبارک کے بارے میں بیان فرمایا، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ہر سرکش شیطان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور ہر رات ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے نیکی کے طلبگار آگے آ، اور اے شر کے طلبگار رک جا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2110۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزوں کا آغاز چاند دیکھ کر کرو اور اختتام بھی چاند دیکھ کر کرو، اگر بادل ہوں اور چاند نظر نہ آئے تو 30 دن پورے کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2119۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو، بلا شبہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ عبید اللہ بن سعید نے اس روایت کو موقوف بیان کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2146۔ حضرت ابو عطیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، ہم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی موجود ہیں، ان میں سے ایک روزہ جلدی یعنی آفتاب غروب ہوتے ہی کھولتے ہیں اور سحری تاخیر سے یعنی آخری وقت میں کھاتے ہیں، اور دوسرے صحابی احتیاطاً افطار دیر سے کرتے ہیں اور سحری جلدی کھا لیتے ہیں۔ وہ فرمانے لگے، ان میں سے افطار اول وقت اور سحری آخر وقت کرنے والا کون ہے؟ میں نے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2160۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص رمضان المبارک سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، مگر جو شخص پہلے سے کسی خاص دن کا روزہ رکھتا ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2175۔ حضرت عبداللہ بن شقیق سے منقول ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفل روزوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے لگتے تو ہم کہتے کہ رکھتے ہی رہیں گے، اور چھوڑتے تو ہم کہتے چھوڑے ہی رہیں گے، اور آپ نے مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد رمضان المبارک کے علاوہ کبھی مسلسل 1 مہینہ روزے نہیں رکھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2185۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اور رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھتے تھے، اور سوموار اور جمعرات کو روزہ قصداً رکھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2189۔ حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کی راتوں میں نفل عبادت کرے یعنی تراویح پڑھے، اس کے سب پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2193۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص نکاح کے اخراجات کی طاقت رکھے وہ شادی کرے، اور جو اتنی وسعت نہ پائے وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کی شہوت کو کچل دے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2243۔ حضرت ابو امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا، میں نے آپ کو سلام عرض کیا،
جب میں اٹھنے لگا تو آپ نے فرمایا اے ابو امیہ کھانا آنے تک ٹھہرو۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی میں تو روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزہ اور نصف نماز معاف کر دی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2271۔